اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، ہم تفسیر انشاءاللہ تعالی سے شروع کر رہے ہیں، اور ہم پہلے پارے سے باقاعدہ سے انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے سورہ ملک کی تفسیر پڑھی ہے، لیکن وہ الگ سے ہم نے ریکارڈ کر کے ہم نے محفوظ کر رکھی ہے چینل پہ۔ انشاءاللہ آج سے جو ہے ہم باقاعدہ طور پہ تفسیر پہلے پارے سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب۔ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں نا، تو قرآن مجید کے شروع میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن ہم لوگ جب بھی شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ نحل کی وہ آیت ہے 14ویں پارے میں، جس میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگ جو ہو جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے میری پناہ میں آ جایا کرو اور مانگا کرو مجھ سے۔ تو یہ آیت قریباً میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آگے اس لیے ہم جو ہے وہ سب سے پہلے تعوذ، اس کا نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا پورا نام ہے، اور وہ نام ہے تعوذ، یا ایک اور بھی نام اس کا آتا ہے، اور وہ ہے استعاذہ۔ استعاذہ اور تعوذ یہ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم کہتے ہیں بسملہ، لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں تحلیل، سبحان اللہ کو کہتے ہیں تسبیح، اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر، الحمدللہ کو کہتے ہیں تحمید، انا للہ و انا الیہ راجعون کو کہتے ہیں ترجیع، اسی طرح لبیک اللہم لبیک کو کہتے ہیں تلبیہ۔ یہ مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو آج کا جو نام آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ ہے تعوذ۔ تعوذ اس کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں تفاسیر نے کیا لکھا ہے میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا فضل مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں، تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے۔ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، ایک ہی معنی ہے، اور مؤنث اور مذکر کا فرق نہیں ہے اس میں۔ یا یہ لفظ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ استجیرو میں امان چاہتا ہوں، استعینو میں مدد چاہتا ہوں، یا استغیثو میں فریاد کرتا ہوں۔ تو یہ سارے معانی میں اعوذ کے معنی میں چھپے ہوئے ہیں، یہ تفسیر روح البیان نے فرمایا۔ تعوذ میں اللہ کا نام لایا گیا ہے نا، اعوذ باللہ، تو یہ تعوذ میں اللہ کا نام آ جائے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ جمیع شر اور فساد اور آفات اور بلیات، اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے۔ شیطان کے بارے میں یاد رکھیں احباب، شیطان مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی، ٹھیک ہے؟ اس میں مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ یہ بچے بھی جنتے ہیں، یاد رکھیں سورہ کہف میں تفسیر میں لکھا ہوا باقاعدہ سے، یہ اپنے رانوں کو ملا کے نا اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ مرتے نہیں ہیں۔ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے شیطان کے بارے میں۔ اس کے مقابلے میں ہے جنات۔ جنات مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ مرتے بھی ہیں۔ ان کے اندر جو عمر ہوتی ہے ان کی کوئی ہزاروں سال تک ہوتی ہے، 7,000 6,000 سال تک بھی یہ جیتے ہیں جنات، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم اپنے مخلوقات کو دیکھیں نا، ذرا نظر دوڑائیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا، بکری ہوتی ہے ہمارے گھر میں، بکری کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ اس کی جوانی، اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، سب ہمارے سامنے گزرتا ہے نا، کتنا تھوڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح بھینس کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، آپ ذرا کتے کو دیکھ لیں، بلی کو دیکھ لیں، اس کی عمر دیکھ لیں ذرا، اس کے مختلف جو اس کے دو ادوار ہیں، بچپنا اور اس کا جوانی کا اور جو بڑھاپے کا، سب ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو مختلف ہے، عمر جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح ویل مچھلی ہے 2 سال میں، اب کیسے ہو سکتا ہے اتنی زیادہ عمر پائے؟ 2 سال ابھی ہماری زندگی ہمارے سامنے۔ تو یہ جنات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال تک جیتے ہیں، لیکن یہ مر جاتے ہیں۔ شیطان مرتے نہیں ہیں۔ فرشتے نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ انسان، شیطان، جنات،
ان تینوں میں کیا کامن ہے کہ یہ مذکر بھی ہوتے ہیں، یہ مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ الگ سے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے فرشتے۔ نہ یہ کھاتے ہیں، نہ یہ پیتے ہیں، نہ یہ بچے جنتے ہیں، ذمہ رکھیے گا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ لوگ سارے مر جائیں گے۔ اللہ پاک اس کے بعد پھر فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، اور خود ہی پھر جواب دیں گے۔ تو یہ کل من علیہ فان کے وقت یہ سارے فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے یہ اللہ پاک پیدا کرے گا۔ تو یہ شیطان کے بارے میں یاد رکھیے، شیطان بہت طاقتور ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت طاقتور ہے۔ جو بھی ذکر الہی سے آپ کو روکتا ہے، جو وسوسہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، وہ سب کے سب شیطان ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان اور جنات کے شیطان، ہاں، من الجنت والناس، لوگوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اپنے ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی وسوسہ ڈالے، متکبر ہو، سرکش ہو، وہ سب شیطان کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے 98۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کے فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری، یعنی کہ آپ کی فکر کہیں اور نہ چلی جائے، بچنے کے لیے اور قرآن سے صحیح ہدایت حاصل کرنے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ پڑھتے وقت نہ ہمیشہ زبان اور دل کو حاضر رکھیے۔ جب بھی آپ اعوذ باللہ پڑھا کریں تو ذہن میں آپ کے یہ ہو کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ مجھے شیطان سے بچا۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ شیطان سے ڈرنا تو یہ تو غیر اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا سے کیسے؟ اللہ کے سوا تو ہم کسی سے نہیں ڈرتے، پھر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ شیطان سے ڈرنا جو ہے نا، یہ غیر اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن یہ توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے۔ دیکھو نا، یہ جو حرم شریف ہے، اس میں 365 بت پڑے ہوئے تھے، وہ سارے اس کے تھے، پتھروں کے تھے، وہ پتھر سارے نکال دیے ہیں سوائے حجر اسود کے۔ اب حجر اسود بھی پتھر ہے، لیکن اس کو چوما جاتا ہے، رکن یمانی کو چوما جاتا ہے، وہ بھی تو پتھر ہے، خانہ کعبہ خود پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن ہم چومتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے اس کا۔ تو جو چیز اللہ رسول نے بتا دی اس کو ماننا، یہ توحید بن جاتا ہے۔ اب دیکھو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن شیطان کو اور جنات کو، فرشتوں کو، سب کو کہا لانے کے سارے سجدہ کریں شیطان کو، اس کو، آدم علیہ السلام کو، اعوذ باللہ۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا اصول کو اپنا، اس نے کہا بھئی میں توحید کا رکھوالا ہوں، اور میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہ خود یہاں پہ کافر ہو گیا اس سے، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ جب آپ کو کہہ دیتا ہے نا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہوتا ہے، اسی کو مسلمانی کہتے ہیں۔ آپ تبھی تو مومن ہوتے ہیں، تبھی تو مسلم ہوتے ہیں، جب اللہ اور رسول کی مانتے ہیں۔ تو شیطان سے ڈراوا ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بہت ظالم ہے، اور یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے گا۔ تو تم نے جب بھی قرآن مجید پڑھنا ہو تو میری پناہ میں آ جایا کرو۔ تو ہم جب، یہ توحید کے منافی نہیں ہے بلکہ اسی کا حکم ہے، دشمن کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا عین عبودیت ہے، یہ رجوع اللہ ہے اور عاجزی ہے، کہ ہم کہتے ہیں بس تیرے پاس آ رہے ہیں۔ یہ اعوذ کا جو لفظ ہے نا، اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، اعوذ سے نکلا ہے، عوز، عین، وہ اور زال سے نکلا ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا، اس سے بننے والے الفاظ 7 الفاظ ہیں قرآن مجید میں، اس سے بننے والے، عوز سے، اور استعاذہ، تعوذ، استو، اور بہت سارے الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو، آپ کے پڑھائی کے لیے آپ کو گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، مجھے یاد کیجیے گا۔ اچھا، تو 7 الفاظ ہیں، لیکن وہ آئے 17 بار ہیں قرآن مجید میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا اور اس سے چمٹے رہنا۔ اللہ اکبر۔ شیطان کا جو لفظ ہے نا، یہ نکلا ہے شین، طا اور نون سے، شیطانن، اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونے والا، دور، بہت دور۔ یہ جو شیطان کا لفظ بنا ہے نا، یہ ہے مبالغہ، اس میں ایگزیجریشن ہے، بہت دور۔ کس سے دور؟ اللہ سے دور۔
یا بعض کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا جو لفظ ہے نا، یہ نکلا ہے یشیتن شاطا، یشیتن سے نکلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ سے سوختہ ہو جانے والا، یعنی جل جانے والا، آگ پکڑنے والا، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں شیطان، چونکہ خود آگ سے بنا ہوا ہے، اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ ہرس لالچ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی اس کے اندر ہے، یہ جلتا رہتا ہے، پیغمبروں سے جلتا رہتا ہے، اولیاء اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور جلتا رہتا ہے، نیک بندوں سے چلتا رہتا ہے، یہ جلا دن خود جلا ہوا ہے، یہ انسانوں کو جلا دینا چاہتا ہے، خود تباہ و برباد ہے، لوگوں کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، خود تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ شیطان کو اللہ پاک نے کیا لقب دیا ہے؟ رجیم کا۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خیرات یعنی نیک چیزوں سے ملائم اعلیٰ کے مراتب سے راندہ ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، جتنے بھی جنت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اس سے نکالا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، اس بحث سے نکل جا، تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ رجیم اور رجم کا مطلب پھینکنا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر ہلکی ہلکی، تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہیں، مختصر پڑھیں گے تاکہ ہم جلد سے جلد چیزوں کو سمجھ سکیں۔ میرا خیال ہے اعوذ باللہ من الشیطان کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ کوئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، پھر آپ نے مجھے آخر میں پوچھ لینا ہے تاکہ یاد رہیں ہم انشاءاللہ چیزوں کو۔ اسی طرح اب یہاں سے ہمارا قرآن مجید شروع ہو رہا ہے، ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لی ہے، اب ہم سورہ فاتحہ سب سے پہلے دکھائی دیتی ہے قرآن مجید میں ہمیں۔ سورہ فاتحہ یہ اگرچہ قرآن مجید کی مختصر نا ایک تفسیر، ایک صورت ہے، مختصر صورت ہے، اس کی کل آیات جو ہیں وہ 7 آیات ہیں اس کے اندر، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا ہے، قرآن کی ماں ہے یہ۔ اگر سارا قرآن جمع کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کا جو سارا خلاصہ ہے وہ ہے یہاں پر اپنا وہ موجود ہے آپ کے اس میں، ایک منٹ صبر کریں ذرا، میں اس کو یا ربی، سورہ فاتحہ جو ہے یہ ماں ہے قرآن مجید کی، تو اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، جب بھی آپ تلاوت شروع کیا کریں، جب بھی آپ سویا کریں رات کو یا صبح آپ کی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کریں اس کی، چونکہ یہ ماں ہے قرآن مجید کی، اس کا حق سب سے زیادہ ہے اور یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی بنیاد، یعنی یہ پورے قرآن کی جڑ ہے، بنیاد ہے اور اساس ہے۔ یہ فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کو کھول دیتی ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم، قرآن مجید کو شروع کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی نام ہے اور وہ ہے کافیہ، یعنی یہ کافی ہے، بس یہ صورت آپ کو پتہ نہیں، یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو یہ کافی ہے ہمارے لیے، یہ 20 پاروں کی جو ہے نا ثواب رکھتی ہے، 20 پاروں کا ثواب جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے شافیہ، یعنی کہ شفا دینے والی، یہ شفا ہے، یہ صورت شفا ہے خود۔ یہ جب بھی آپ کسی کو، اپنے بچوں کو اسپیشلی ضرور دم کیا کریں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں شروع میں آخر میں، تو یہ ضرور اسے دم کیا کریں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ صورت مبارکہ پہلی صورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ویسے تو ادھری ہے نا، سورہ علق کی 5 آیتیں اتری تھیں، اس کے علاوہ سورہ نون اور سورہ قلم جس کو کہتے ہیں وہ اس کی 7 آیات اتری ہیں، سورہ مزمل کی 9 آیتیں اتری تھی، سورہ مدثر کی 7 آیتیں اتری ہیں۔ سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی، 7 آیتیں مکمل نازل ہوئی، پہلی صورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام جو ہے سورہ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون، کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک دیباچہ ہے، تمہید ہے، پریفرنس ہے اور آغاز کلام کے ہم معنی ہیں۔ زمانے نزول اس کا یہ ہے کہ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے۔ دراصل یہ جو صورت ہے یہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یہاں ایک ایک مسئلہ ہے، ذرا وہ بھی سیکھیے گا۔ بعض حضرات کے نزدیک، جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے۔
हाँ, ये जुज़ है इसका। और उनके नज़दीक जो है वो सबसे पहले जो आयत पढ़ी जाती है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ी जाती है, और इस तरह गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन तक जो है ना वो पूरी 7 आयतें मुकम्मल होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि जो आयत बिस्मिल्लाह है ये सूरह फ़ातिहा का जुज़ नहीं है, बल्कि ये आयत है, कुरान मजीद की एक आयत है सूरह नमल में, बस वही आयत है और उसको पढ़ना चाहिए। और ये दरमियान सूरत में इसलिए आती है कि हर सूरत के बाद ताकि एक फ़ासला पैदा हो जाए, दूसरी सूरत के साथ मिक्स अप ना हो जाए, इसलिए बिस्मिल्लाह को दरमियान में रखा गया है। वरना बिस्मिल्लाह जो है एक आयत है कुरान मजीद की, बस और कोई नहीं। अच्छा, जो हज़रात ये कहते हैं ना कि ये फिर 7 आयतें कैसे बनेंगी? वो कहते हैं कि ये जो है ना गैरिल मग़दूबि अलैहिम, यहाँ पर आके ना ये जो वलद्दालिन तक है ये आयत अलग है और सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम अलग आयत है। वो कहते हैं इस तरह हमने ये जो है ना 7 आयतें बयान करते हैं। ये हम दोबारा भी सूरह बिस्मिल्लाह की जो है तफ़सीर में दोबारा भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ये मैंने यहाँ तफ़सील से लिखा हुआ है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस सूरत मुबारक को आप 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं सूरह फ़ातिहा को। पहली आयत जो है वो क्या है? इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना है, 3 आयत हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये 3 हम्द व सना पे मुश्तमिल हैं। जो इसके बाद 3 आयतें हैं उसमें अल्लाह ताला से दुआ है, और दरमियान की जो चौथी आयत है मालिकि यौमिद्दीन के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें बंदा अपने रब से एक अहद व पैमान कर रहा है। ये गोया अल्लाह और बंदे के दरमियान एक बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। ये ज़हन में रखिएगा। ये भी बयानुल कुरान डॉक्टर असलम अहमद साहब ने इसको बयान किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पहली आयत है अगर हम देखें, इसका तर्जुमा ये है कि शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यहाँ देखें आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानी को देखें तो ये शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो ये देखें, यहाँ शुरू नहीं हो रहा अल्लाह के नाम से, बल्कि ये शुरू से हो रहा है। तो ये अल्लाह के नाम शुरू में ले आते हैं, बाज़ औक़ात तर्जुमे में आप देखेंगे तो कहते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐसे भी तर्जुमे आपको उर्दू में मिलेंगे। हमने कहा था पहले भी कि 200 के करीब आपको उर्दू तराजिम मिलते हैं। उर्दू में जो तराजिम लिखे गए हैं वो असल में वो कुरान मजीद नहीं है, बल्कि वो मफ़हूम आपको बयान करना चाहते हैं कुरान मजीद का। हर मुतरजिम अपने सोच के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, और जो अल्लाह ताला ने उसको इल्हाम दिया होता है, रूहानियत दी होती है, उसके थ्रू से, उसके ज़रिए से वो कुरान मजीद का तर्जुमा करता होता है। और वो अपने अरबी जो उलूम है, 14 उलूम है उसके लिए मखसूस उसके ज़रिए से जो है ना वो कुरान मजीद का तर्जुमा लिखता है। लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा या तफसीर कुरान नहीं है। कुरान जो है अरबी में है और उसकी जो हक्कानियत है वो अपनी जगह मुसल्लम है। कुरान मजीद की इब्तिदा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इसलिए की गई है, अल्लाह ने खुद यहाँ से शुरू किया है ना कुरान मजीद को, ताकि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को सिर्फ ये बताना चाहता है कि तुम भी जब भी कोई अच्छा काम करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया करो, बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो तुम भी। ये तफसीर सावी से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ना की गई हो, वो अधूरा रह जाता है वो काम। ये ज़हन में रखिएगा। इसी तरह इसलिए जो है ना मुसलमानों को ये चाहिए कि हर नेक और जायज़ काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, इसकी बहुत बरकत है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब भी किसी को ख़त लिखा करते थे, उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू लिखा करते थे। हज़रत सुलेमान इस्लाम का भी कुरान मजीद में ज़िक्र है बाकायदा से कि आपने भी जब ख़त लिखा तो आपने भी यही लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो रहमान भी है, रहीम भी है। इसका ज़रा लफ्ज़ी तर्जुमा भी देख लें अहबाब, ताकि आपको हो सकता है फ़ायदा हो। ये देखें बिस्मिल्लाहि, बी का मतलब होता है इसके ना कुरान मजीद में, जो कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं उनको पता है इस चीज़ का, हम पढ़ते रहे। बा जो होती है, बा के 15 मानी होते हैं। ये का, की और में, से, फिर जितने भी हमारे अल्फाज हमारे पास जो उर्दू में आते होते हैं इन सब का मानी देता है। साथ के मानों में आता है, कसम के लिए या बा आती है, इसके 15 मानी आते हैं हमारे पास उर्दू अरबी ज़ुबान में। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह, यहाँ जो अलिफ है ना, इसम का अलिफ, वो ख़त्म हो गया है कसरत इस्तेमाल की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया कि अल्लाह के इसम से शुरू करती हूँ। अब जो है ना शुरू करती हूँ या पढ़ती हूँ या जो है वो इब्तिदा करती हूँ, वो नहीं लिखा हुआ। इसलिए यहाँ पर एक लफ्ज़ को उलमा ने ना, मुफस्सिरीन ने माना हुआ है कि एक लफ्ज़ यहाँ है और वो है अशरऊ, शुरू करती हूँ।
ابدعو بسم اللہ، میں ابتدا کرتی ہوں، اقرأو بسم اللہ، میں پڑھتی ہوں اللہ کے نام سے۔ کیوں؟ الرحمن، جو کہ بہت شدید رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحمان اور رحیم دونوں لفظ جو ہے نا، یہ رحم سے نکلے ہوئے ہیں، رحم سے، ٹھیک ہے؟ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان جو ہوتا ہے، رحمان، اس میں مبالغہ ہے، شدت ہے اس میں، اور ہم کہتے ہیں بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اور رحیم میں یہ معنی پایا جائے گا کہ بہت تو ہے لیکن یہ مسلسل ہے، مسلسل رحم کرنے والا، یا ہم کہتے ہیں اردو میں ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تو اس کے جو وہ ہمیشہ اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کر رہی ہوں، یا یہ خط شروع کر رہی ہوں، یا یہ پڑھنا شروع کر رہی ہوں، یا کوئی بھی کام شروع کر رہی ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے آپ کو۔ پھر کھانا کھانے کے وقت بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ یہ پہلا جو لفظ ہے نا، اسم، اسم کا مطلب ہوتا ہے علامت، پہچان، اور اس کا مطلب یہ نکلا ہے سمو سے۔ سمو کا مطلب ہوتا ہے بلندی، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، سمو۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نا مسمہ کا ذکر بلند ہو جاتا ہے اور اس کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جب میں نام لیتا ہوں، میں یہ ہاں جی یہ فلاں ہے جی، تو شیخ کا نام لے لوں کسی، تو اب ہزاروں لاکھوں شیوخ میں سے کسی کا نام لینا نا اس کی عزت کے لیے ہے۔ اگر میں ابھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام ہیں، لیکن میں کہوں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تو ابو ہریرہ کا جو ہے یہ نام ہے، یہ ان کی عزت کے لیے ہے، ان کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ تو اسم سے مراد جو ہے وہ بلندی ہوتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ مسائل بھی ہیں، فقہی حوالے سے ہیں، میں آسان طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ پوری آیت ہے جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 ہے، یاد رکھیں۔ وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے، اس میں سے، یعنی وہ پوری آیت نہیں ہے وہاں پہ، وہاں ایک آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن یہاں ہر سورت کے شروع میں یہ پوری آیت ہے، یہ پوری آیت ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں، ویسے آیت ہوتی نہیں ہے، یہ سورت کے ساتھ ملی ہوئی آیت نہیں ہوتی، بلکہ پورے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس کو ہر سورت کے شروع میں اس لیے لکھ دیا گیا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے، اور دو سورتوں کے درمیان امتیاز ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ ہے یہ۔ اچھا، امام جو ہوگے جو جہری نماز پڑھیں گے اس میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھیں گے، اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلے وحی لائے اس میں بسم اللہ نہیں تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ کی آواز جو ہے وہ بلند رکھے، باقی جو ہے نا باقی کسی آیت میں وہ اس کو بلند نہ رکھے، اونچا نہ رکھے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں رہتی سی۔ تو یہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت بھی ہے، جو پڑھ رہا ہے اور جو سن رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے وہ بسم اللہ پڑھے تو وہ اچھا ہے۔ اگر سورہ توبہ پتہ ہے آپ کو کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے نا، اعوذ باللہ نہیں ہے، تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھنا چاہیے اگر وہاں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں آپ، چونکہ آپ سورت نہیں بلکہ تلاوت شروع کر رہے ہیں قرآن مجید کی۔ لیکن اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے، آپ نے وہاں پر جا کے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہاں پہ۔ یہ ساری سورت جو ہے سورہ توبہ یہ منافقین کے بارے میں ہے اور ان کے عذاب کے بارے میں ہے، اس لیے وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ آپ کو پتہ ہے نہیں چیزیں نہیں پڑھی جاتی۔ اس طرح جب قربانی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود نہیں پڑھا جاتا، قربانی کے دوران اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں پہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہاں پہ رحمت کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری قرآن حدیث میں، وہ سیکھنی چاہیے ہم لوگوں کو اس حوالے سے۔ اچھا، یہاں میں چونکہ میں نے بس کر دیا تو کہ ہم بھی انشاءاللہ کل جو ہے الحمدللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھیں گے ہم لوگ۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 5-6 تفسیریں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، لیکن اصل میں یہ بہت ساری تفاسیر ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت ساری تفاسیر ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تفسیر مدارک ہیں، اس میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ تفسیر کی کیا فضیلت ہے۔ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی عربیت، سو تم اس کو شعر میں تلاش کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے معانی کی فہم و فراست حاصل کرو۔
یہ समझ लो ना, अल्फाज होंगे कुरान मजीद के, लेकिन इसके मानी में गौर व फिक्र करो, पूछो लोगों से क्या माना है इसका, और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी तलाश करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम के मानी की मारिफत हासिल करने को पसंद करता है। यह है तफसीर पढ़ने की फजीलत। आप तफसीर क्यों पढ़ रहे हैं, ये पहली फजीलत जो हमें मिल गई है ना, मरफू हदीस की, इमाम बैहकी की, इमाम अबू याला ने भी इसको रिवायत किया है अब्दुल्लाह मसूद से, वो ये हदीस पाक है कि आपने फरमाया कि कुरान करीम के जो अल्फाज है ना, इसके मानी और जो है वो तलाश करो, अल्लाह पाक इसको पसंद करता है कि तुम इसको समझो, फहम और फिरासत हासिल करो कुरान मजीद की, और इसकी अरबी को समझो। इसी तरह एक काजी अबू मोहम्मद अब्दुल हक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान मजीद के एराब जो हैं ये शरीयत में असल है, क्योंकि इसी के ज़रिए से वो मानी हासिल होते हैं जो शरा में मतलूब होते हैं। ये अल्फाज की जो ज़बर ज़ेर पेश होते हैं ना, ये आप लोगों को जानना बहुत लाजमी है, क्योंकि इससे आप तफसीर और तर्जुमा सही कर पाते हैं। मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ। ये हज़रत अली बिन अबी तालिब की रिवायत है कि हज़रत ने उन्होंने जो है, हज़रत अली ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की तारीफ़ की और आपके इल्म की तारीफ़ की कि ये बहुत बड़े आलिम हैं। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं आप पे कुर्बान जाऊँ, आप खुद बहुत बड़े अज़ीम आलिम हैं, बड़ा मकाम है आपका। आप हज़रत जाबिर की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? तो इस पे आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हज़रत जाबिर को कुरान मजीद की इस आयत की तफ़सीर का इल्म है। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। इसकी तफ़सीर की वजह से मैं इसकी कदर करता हूँ कि इसको तफ़सीर पता है। तो ये देखें, ये फ़ज़ीलत की एक बहुत बड़ी जगह होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते थे कि जो शख़्स कुरान मजीद पढ़ता है और उसकी तफ़सीर नहीं जानता, वो शेर पढ़ने वाले जंगली की तरह है, यानी वो अशआर की तरह जल्दी-जल्दी पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है। हज़रत मुजाहिद जो इनके शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी मखलूक में सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो शख़्स है जिसको कुरान मजीद का सबसे ज़्यादा इल्म होता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख़्स उस वक़्त तक मुकम्मल फ़क़ीह यानी माहिर आलिम दीन नहीं हो सकता जब तक इसको कुरान के वजूह कसीर का इल्म ना हो। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया गैर अरबी हलाक हो गए, उनमें से एक शख्स कुरान पढ़ता है और उसके वजूह तफसीर से जाहिल होता है, फिर वो अल्लाह ताला पर इफ्तिरा यानी झूठ बांधता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हर चीज़ का इल्म जो है वो कुरान मजीद में है, लेकिन इंसान की अकल इसको हासिल करने से आजिज़ है। ये मुख्तलिफ फ़ज़ीलतें हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं। ये तफ़सीर रूहुल बयान है, यहाँ पे बड़ी शानदार तफ़सीर है। आप में से कोई पढ़ना चाहे तफ़सीर रूहुल बयान तो वो पढ़नी चाहिए, बहुत ही शानदार है, बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ने का। इसी तरह ये तफ़सीर कुर्तबी है हमारे पास, इंशाअल्लाह इसको भी पढ़ेंगे। तफ़सीर जोहरुल इक़ान है, तफ़सीर बसरी जिसको कहते हैं, ये भी है हमारे पास। बहुत सारी तफ़ासीर हैं। इनसे जहाँ-जहाँ से भी ना हमें कोई आसान चीज़ मिलेगी ना, जिससे हम मफ़हूम समझ सकें आयत की, इंशाअल्लाह ताला वो हम निकाल-निकाल के पढ़ेंगे, ताकि हमें पता हो बस। जो जैसे अभी हमने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं हम लोग, वो हम इंशाअल्लाह ताला निकाल-निकाल के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, है ना? कुछ कहना चाह रही हैं? सर वो अभी आपने जो हदीस बताई है जो हज़रत अली वाली थी, हर चीज़ का इल्म इंसान के किसमें होता है? वो नहीं, हर हर अभी आप हर हर जो है, वो फरमाते हैं कि हर चीज़ का इल्म जो है वो कुरान मजीद में मौजूद होता है। लेकिन अच्छा इंसान अच्छा की ठीक है। अकल इसको हासिल करने से आजिज़ है। इंसान की अकल जो होती है, वो इसको पढ़ने से ना समझने से हुँ, आजिज़ आजिज़ होती है, नहीं समझ सकती। देखो, हम जो तफ़सीर करते हैं ना, तो तफ़सीर हम कुरान से हुँ, कुरान की तफ़सीर करते हैं। यानी एक आयत होगी ना, उसकी तफ़सीर मालूम करने के हुँ, लिए हम दूसरी आयत को उससे मदद लेते हैं और तफ़सीर समझते हैं। हुँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम अहादीस रसूल की तरफ जाते हैं फ़ौरन, और फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखते हैं जो कि तफ़सीर है असल में। कुरान मजीद की तफ़सीर होती है, तो हमें फिर आयतों की समझ आना शुरू हो जाती है। कुरान मजीद में तो मुजमल लिखा होता है। इसी तरह हम फिर सहाबा कराम के अक़वाल को देखते हैं कि वो क्या फ़रमाते हैं कुरान मजीद के बारे में, कि ये कब नाज़िल हुआ और किस मौके पे ये आयत उतरी है। तब हमें मानी की समझ आना शुरू हो जाती है कि ये कैसे अल्लाह पाक ने फ़रमाया और क्या इसका फ़ायदा हो सकता है, हमें किस चीज़ का हमें फ़ायदा दे रहा है। इसी तरह जो हुँ, सहाबा के शागिर्द हैं ताबईन, जब वो आते हैं ना, तो वो कमाल करते हैं। वो कुरान से कुरान की तफ़सीर भी करते हैं, वो कुरान की तफ़सीर अहादीस से भी करते हैं, वो अपने असातिज़ा सहाबा कराम की तफ़सीरों को भी देखते हैं और फिर अपना उस पे कौल देते हैं। तो हमारे पास ये जो लोग हैं ना, ये है तफ़सीरें सारी, और इसी से हम कुरान मजीद के मानी को फिर समझते हैं, सही तरीके से समझते हैं। अच्छा, फिर क्या किया मुफ़स्सिरीन ने, क्या किया कि तफ़सीरों को जुदा-जुदा कर दिया।
ایک کو کر دیا بھائی وہ آیات نکالیں جس میں سائنس پہ بحث کی گئی ہو، اس میں اسٹرانومی ہوتی ہے، بایولوجی ہوتی ہے، فزکس، کیمسٹری اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، طبیعیات جسے کہتے ہیں، سارا کچھ شامل ہوتا ہے، وہ احادیث نکال کے نا ایک تفسیر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح لغوی جو لوگ ہوتے ہیں، صرف اور نحو کے اور بلاغت کے جو ہے نا کمالات قرآن مجید میں جتنے بھی ہیں، ایک ایک لفظ پہ وہ بات کرتے ہیں، وہ آیات نکال کے دکھاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورت زبان جو ہے وہ منتخب کی ہے اپنے کلام کے لیے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہوتے ہیں وہ صوفیانہ کرتے ہیں، روحانی تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، جس سے ہمیں قرآن مجید کا جو باطن ہے، باطن کی جو معانی ہوتے ہیں، جو ہمارے باطنی روح کو جو ہے تر و تازہ رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، تو وہ روحانیت کو پیش نظر رکھتے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح تفسیر کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی تفسیروں کو نا تقسیم کیا ہوا ہے۔ کچھ ایسی تفاسیر ہیں جو صرف احادیث سے جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہوتے ہیں، جیسے کہ علامہ ابن کثیر نے کیا ہوا ہے، تفسیر معصوری کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری قسمیں ہیں قرآن مجید کی۔ تو انسان جو ہے خود اپنی عقل سے جو ہے نا کبھی بھی قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، جب تک وہ تفاسیر کو دیکھ کے پھر وہاں جا کے پھر یہ میں نے کہا نا قرآن سے قرآن کی تفسیر کرے، قرآن احادیث سے قرآن کی تفسیر کرے، اقوال صحابہ سے قرآن مجید کی تفسیر کرے، تو وہ ہمیں پھر سارا کچھ مل جاتا ہے جب ہمیں تابعین کی تفاسیر ملتی ہے ان میں سے، تو یہ سب پڑھنی پڑتی ہیں۔ اس میں اس کے لیے سر ایک کوشچن، اس کو آپ کو چلنا پڑے گا اور آپ کو اس میں محنت کرنی ہی ہوگی لازمی، اور آپ تبھی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی عائشہ۔ سر میں